میڈیا والوں سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں یار, یہ مجھے بتائیں. میڈیا والے خطرناک ہوتے ہیں. آپ کے خلاف آرٹیکل چھاپ دیتے ہیں نا وہ. اچھا, کٹ اینڈ پیسٹ بھی کر دیتے ہیں, دیکھ ہیرو کو 0-0 اصل میں بات پتہ کیا, what I'm thinking right now کہ when you study the personality types تو آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی بیوٹی بڑی نظر آتی ہے کہ ہاؤ بیوٹیفلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ مین کائنڈ. اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں. ایک تو کمپلیکسٹیز ہیں آپ کی جو فزیکل باڈی کی ہیں نا, اتنا کمپلیکس سسٹم ہے یو نو, اور وہ اتنے ہارمونی میں انسٹنٹ ٹرانزیشن مجھے سمجھ نہیں آیا ہے نا, آپ کو آیا؟ ہاں آ گیا ٹرانزیشن, سمجھ میں آئے گا آپ کو. وہ سارے جو سسٹمز ہیں آپ کی باڈی کے وہ کتنے ہارمونی میں کام کر رہے ہیں ٹو ورک ایز ون سسٹم. And at the same time, a completely different system is also working in parallel, which is your psychological system, you know, and that makes your personalities. And subhanallah, اب دیکھیں when a person realizes کہ اب اتنی complexities ہیں as you said, اب دیکھیں ان کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ knows about it already, اور یعنی he is planning, or he is the, you know, the best the more planner. you study these things, actually you get back to that ayah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو ضرور اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں. تو the more you do science basically and you get to know the human body and all that, so it makes you fall more in love with Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ پرسنالٹیز کی اتنی ٹائپس, اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں دو بندے جو ایگزیکٹ سیم ٹائپ کے ہیں آپ کو نہیں ملیں گے, بالکل ایگزیکٹ ہو نہیں سکتے. ایون ریسرچز ہیں جو ٹوئنس پہ ہیں, کیونکہ یہ اکثر کہتے ہیں نا نیچر اور نرچر والی ڈبیٹ ہے کہ جی کچھ چیزیں ہم لوگ جینیٹکلی لیتے ہیں اور کچھ ہماری انوائرمنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں آئیڈینٹیکل ٹوئنس پہ بھی, اور کہ یار ان کا تو گھر کا ماحول بھی سیم ہے نا, تو اور سیم پیرنٹس ہیں, تو ان کو ایگزیکٹ ہونا چاہیے کہ سیم ٹائم پہ. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں, مطلب جو عبداللہ ہے جو میرا بڑا بیٹا اور جو چھوٹی بیٹی ہنّا ہے, مطلب ان کو میں نے تقریباً بالکل سیم انوائرمنٹ دیا ہے, ہر چیز سیم, تربیت وغیرہ ہر چیز, مطلب ایکسپیرینسز بھی کٹھے ساتھ لے جانا اور ہر چیز, لیکن دے ہیو پولر اپوزٹ پرسنالٹیز. عبداللہ بڑا شائع, تھوڑا سا میچور, سمجھدار, اور ہنّا پٹاخی ٹائپ کی ہے, انسٹنٹ ڈیسیژنز, باتیں کر کے یو نو انرجی گین کرنا. کچھ چیزوں کو ہم جینڈر پہ بھی کر دیتے ہیں یار. اچھا لڑکیاں ہوتی تیز تراز ہیں اور لڑکے ہوتے ہی تیز تراز ہیں, لڑکیاں تو بڑی وہ ہوتی ہیں. جنرلی میں ویسے ایگری نہیں کرتا اس بات سے کہ ہاں جینڈر سے, میرے خیال سے جنرلی بالکل یہ نہیں ہے, لیکن پرسنالٹی بڑا ویری کرتا ہے. آپ جنرلائز کر سکتے ہیں, جنرلائز آپ کچھ حد تک کر سکتے ہیں چیزوں کو جینڈر کی بیس پہ, کیونکہ کچھ چیزیں بایولوجیکلی ایسی ہیں, کچھ چیزوں پروون اوور دی ایئرز کہ آپ اپنا بتائیں سگنیفیکنٹ ڈفرینس. آپ کی پرسنالٹیز کیسی ہیں؟ پرسنالٹیز میری پرسنالٹیز یا پرسنالٹی سب کی. اچھا ہاں, میری ذاتی جو ہے وہ مجھے لگا خرم ہیز ڈفرنٹ میں پرسنالٹی. سب بتانے لگا تھا بائی پولر پرسنالٹی ایکچولی ہوتی بھی ہے ڈفرنٹ سرکمسٹانس, جیسے انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کو اگر دیکھ لیں, ایکسٹروورٹس ایکچولی گین انرجی, اور وہ ان کو لوگوں میں بیٹھ کے دے فیل کانفیڈنٹ اور کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ پبلک گیدرنگ میں تھوڑا سا دے اوائڈ اٹ اور خاموش رہتے ہیں, اور وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. ویسے میں آئی نو پیپل ہو آر ایکسٹروورٹس who are socially you know اتنے زیادہ اپنے آپ کو socially awkward جسے بول سکتے ہیں. اچھا yes, social awkwardness مین ڈیفائننگ ان کا وہ نہیں ہے, نہیں ایکچولی مین پتہ ہے کیا ہے. میں مثال سمجھا, فار ایگزامپل ایکسٹروورٹ کی اگر جو بیٹری ہے, جیسے پہلے انٹروورٹ کی بات ہے, انٹروورٹ کی بیٹری اگر 100% ہے, وہ صبح نکالتا ہے, انٹروورٹ میٹس پیپل, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے, تو اس کی بیٹری جو ہے نا وہ ڈپلیٹ کر رہی ہوتی ہے, اور جب وہ گھر آتا ہے واپس تو اس کی جو سوشل آئسولیشن ہے, اس کی تھنکنگ جو وہ پھر بیٹری اس کی ریچارج کرتا ہے. ایکسٹروورٹ صبح اگر نکلتا ہے تو اس کی بیٹری 0 پہ ہے, اور وہ لوگوں سے جب ملتا ہے تو اس کی بیٹری چارج ہوتی جاتی ہے. سو ایکسٹروورٹس گین انرجی تھرو میٹنگ پیپل, ہی لائکس ٹو انٹرمنگل ود دی پیپل. اچھا ٹھیک ہے, جو ایکسٹروورٹ ہے, اینڈ دے گین انرجی تھرو پلیئنگ آن ایموشنز آف پیپل. اٹس ایکچولی اباؤٹ ریچارجنگ, ہاؤ یو ریچارج. اور جسٹ فار ایگزامپل اف آئی ہیو لائک 1000 روپیز, تو ایکسٹروورٹ انٹروورٹ جاتا ہے, وہ لوگوں سے ملتا ہے تو 1000 روپیز خرچ ہو رہے ہیں اس کے. ایکسٹروورٹ جو ملتا ہے تو ہی از گیننگ 1000 روپیز, یعنی انرجی اس کی ڈرین ہو رہی ہے. انٹروورٹ ایکسٹروورٹ منگتا ہوتا ہے, یو نو, انٹروورٹ بادشاہ ہوتا ہے. نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انٹروورٹس ہیں نا وہ سوشلی آکورڈ ہیں اور ان میں اسکلز نہیں ہے, دے کین بی گڈ لیڈر. انٹروورٹس کین بی امیزنگ لیڈرز, امیزنگ لیڈرز. اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا یوٹیوبرز and public leaders are introverts. Yes, actually. Yes. Richard Branson is an introvert.
سائمن سینک آپ کا جو ہے وہ ہے, اور انٹروورٹ ہے. نیلسن مینڈیلا. اصل میں بتاؤں یہ جو بہت سارے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بیکاز وین یو انٹروورٹ نا, آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنے ساتھ سوچنے کا, تدبر کرنے کا, پڑھنے لکھنے کا. تو اکثر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, گین نالج, یہ اکیلے میں بیٹھ کے بہت ساری نالج گین کر پاتے ہیں. اور ایکسٹروورٹس ہیں, ان کا خیر اپنا ہے. آپ نے خیر اپنی پرسنالٹیز پوچھا تاکہ باقی بھائی بھی بتا سکیں. ہاں, when I was reading what is the difference between introvert and extrovert, تو میں نے یہ فیل کیا ہے کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں کہ وہ ایکسٹروورٹ میں آ جاتی ہیں اور کچھ انٹروورٹ میں. آئی تھنک اٹس اے بیلنسڈ پرپورشن. No, the thing is basically extroversion and introversion are both part of everybody's personality. It's just about preference. غالب زیادہ کس میں ہے. لیکن یہ ہے نا, جب میں اپنی بات کروں تو بالکل اٹس آبویس کہ میں جب زیادہ لیٹس سے گیدرنگ میں ہوں نا دوست احباب میں, تو آئی ایم ناٹ ویری ویل اسپوکن ان دا گیدرنگ کہ ٹھیک ہے یار 20-30 لڑکے بیٹھے ہیں اور میں جو ہے ہلا گلا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ٹرائی. اس کا یہ ہے کہ میرے اٹس اے کلوزڈ سوشل سرکل. یو پریفر ون ٹو ون انٹریکشن کہہ لیں کہ میرے اگر بیسٹیز کی بات کریں نا, بیسٹ فرینڈس, تو وہ بڑے گنے چنے ہیں. تو سب کے ساتھ میں سیم میرا رویہ نہیں ہوتا. تو آئی تھنک ان دیٹ پرسپیکٹیو جب سب گپ شپ مار رہے ہوں, سارے ویسی بوائز بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, گپ شپ اور ہلا گولا چل رہا ہے, ڈو یو وانٹ ٹو جمپ ان اینڈ ٹریک جوکس اور وہ سارا, یا یو وانٹ ٹو انجوائے دی گیٹ. نہیں, آپ نے بھی دیکھیے آبزرو کیا ہوگا, آپ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں, اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ, لیکن جو ہے نا یو جمپ ان. یار مجھے پلیز جمپ ان, سو ڈو ناٹ پریٹینڈ ٹو بی این انٹروورٹ. جمپ ان نہیں کرتے, یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ جمپ ان کر دیں گے. سر یہ تو شو چلا رہے ہوتے ہیں نا دونوں. اگر آپ اپنے بہت کلوز بیسٹیز کی بات کر رہے ہو نا, تو ہو سکتا ہے اس میں آپ تھوڑے سے ایکسٹروورٹ ہو. ایگزیکٹلی, ہاں, کلوز سرکل میں تو آپ جب بڑے آپ کسی نئی سچویشن میں جاتے ہیں, اٹس اباؤٹ دیٹ. وین یو آر گوئنگ ٹو اے ویڈنگ اور آپ کو پتا ہے وہاں کسی کو جانتے نہیں ہو, آر یو ٹو ریڈی ٹو اسٹرائک اے کنورسیشن, ایگزیکٹلی, اور یو تھنک آئی وڈ جسٹ سٹ کاملی اینڈ آئی وڈ رادر ویٹ فار پیپل ٹو کم ٹو می اینڈ اسٹارٹ ا کنورسیشن. میں ایک جان تو میری ریلیٹیو ہے, شی از 100% ایکسٹروورٹ. شی گیٹس ریئلی ایکسائٹیڈ وین شی میٹس پیپل. ان کی انرجی کا لیول امیزنگ لیول تک پہنچ جاتا ہے وین شی میٹس اینڈ ٹاکس ٹو پیپل, اور اس کے بعد وہ تھکتی نہیں ہے. اس کے بعد وہ شی کین ورک آل ڈے لانگ, ٹھیک ہے. لیکن جو انٹروورٹس ہیں وہ جب ملتے ہیں, یس دے آر گڈ ان ون ٹو ون انٹریکشنز, اور پبلک اسپیچ بھی کمال دے سکتے ہیں, لیکن پبلک اسپیچ میں بھی وہ آپ سے بات کریں گے, پھر اس سے بات کریں گے, یعنی دے ڈیفائن پیپل جو ان کو زیادہ اچھے رسپانس اور وہ سب دے رہے ہوں, اینڈ دین اٹ ڈرینز دیم اینڈ دین دے گو ان سولیٹیوڈ اینڈ تنہائی میں وہ کرنے ملتی ہے. اصل میں اس کے یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, ایک ہے ایکسٹریم ایکسٹروورژن اور ایک انٹروورژن. میجورٹی اوبویسلی بیچ میں کہیں نہ کہیں لائک کرتی ہے, ہاں, کیونکہ ایکسٹریم جیسے ابھی آپ نے جو ایگزامپل دی نا, یہ وہ ایکسٹروورژن 100% ایکسٹروورٹ ہے کہ بالکل وہ شاید اکیلے پن میں ان کو شاید بالکل ڈاؤن ڈرین کرنا شروع کر دیں, دین شی نیڈز دیٹ. لیکن میجورٹی بیچ میں لائک آ رہی ہوتی ہے. شیخ علی آپ کی باری ہے. کس بارے میں آپ کیا لگتا ہے؟ انٹروورٹ. ہاں, بالکل صحیح لگتا ہے. لیکن آپ کا بھی وہاں سے ایسا ہی ہے کہ سرٹن گیدرنگز میں when you're in جن کمفرٹیبل گیدرنگز میں یو آر کمفرٹیبل گپ شپ لگانا. ہاں بالکل, نئی گیدرنگز میں آئی ہیو ٹو ورک آن مائی سیلف ٹو گیٹ دیٹ انرجی اینڈ دین ٹاک ٹو پیپل. سبحان اللہ یار, اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کی ہے. اچھا, when I meet new people, میں فوراً سے ان سے گپ شپ لگاتا ہوں, جوک اسٹارٹ کر سکتا ہوں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی ان سے فرسٹ ٹائم ملوں اور اس کے ساتھ جوک اسٹارٹ کروں اور اسے یعنی گپ شپ لگاؤں. میرے بھائی ہیں, ہی از این ایکسٹروورٹ. وہ جو بھی دل میں بات ہوگی نا جھٹ سے بول دیں گے. ان کو نہیں پتا کہ یار اس کا افیکٹ کیا ہوگا اگلے بندے پہ نا. آپ کو نا ابزارو کرنا پڑتا ہے یار اس نے کیا کیسے دی ہے بات. بٹ ون آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, تو میں جنرلی جب بات کر رہا ہوتا ہوں نا, میں پہلے اس کو نا تولتا ہوں, پرکھتا ہوں کہ یار یہ میں نے اگر بات کہہ دی اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. وہ تو آپ کا تقویٰ ہے نا, وہ تو آپ کا تقویٰ ہے. چلیے پوڈ کاسٹ کا مسئلہ ختم ہو گیا. اصل میں یہ جو چیز ہے نا, یہ جو جیسے پرسنالٹی ٹریٹس میں بات کریں, یہ کانشیسنیس ہوتی ہے کہ ویری یو کانشیس اینڈ مائنڈ فل آف کہ آپ دوسروں جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں, وہ دوسرے اس کو کہیں برے طریقے سے پرسیو تو نہیں کر رہے. جو تھوڑے سے کیئر فری پیپل ہوتے ہیں نا, اکثر اس کو ایکسٹروورژن سے بھی لنک کر دیا جاتا ہے کہ جو تھوڑے سے کیئر فری لوگ ہوتے ہیں کہ یار کہہ دیتے ہیں کوئی جان دوست, تھوڑا کم سوچ کے بول دیا, اینڈ دے آر لیس مائنڈفل آف دیئر سراؤنڈنگ, ریپڈ رسپانس, لیس تھاٹفل, اور وہ نا ایکشنز دے ڈو وین دے. اچھا, what I feel کہ جو ایکسٹروورٹ فار ایگزامپل اگر بات کریں نا, وہ جو بھی اندر بات ہوتی ہے نا وہ باہر نکال دیتے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ یار ہم دل میں کوئی بات نہیں, اور وہ
دل میں بات نہ ہونے کی وجہ سے نا وہ پھر بھی آپ کے ساتھ اگر انہوں نے غصہ نکال بھی دیا نا پھر آپ کے دوست بھی بن جائیں گے اور بڑا ایز اف نتھنگ ہیڈ ہیپنڈ. لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کا. نہیں دیکھیں ہم ایکچولی نا ہم وہ لائن کی بات کر رہے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹریم ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کی بات. اصل میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ والی چیز, لیکن یہ آئی تھنک ایکسٹروورژن سے زیادہ نا یہ کسی دوسرے ایکسٹروورٹس کی جو ہم نے پہلے ڈسکشن کی وہ اس میں آتے ہیں. دیر آر ادر ایسپیکٹس آف پرسنالٹیز میں بہت سارے ہیں. انٹروورٹ ایکسٹروورٹ ایک ایسپیکٹ آپ کی اوپننیس ہے, ایگریبلنیس ہے, کانشیسنیس ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. نیوروٹسزم ہے کہ لوگ ایموشنلی کیسے ایموشنل اسٹریس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, تو وہ یہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ایکسٹروورژن میں شاید ضروری نہیں ہے یہ چیز, اس کو اس میں کیٹیگری میں ڈالیں. اور ایون ریسرچ چیز یہ ہے کہ جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں when they meet new people, ٹھیک ہے, تو ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے اٹس اے بٹ تھک اینڈ اٹ گیٹس تھکر, ٹھیک ہے, تھوڑا سا سویل کرتا ہے بائی میٹنگ نیو پیپل, اور وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے بائی میٹنگ نیو پیپل, ٹھیک ہے. جو انٹروورٹس ہوتے ہیں when they read a book اور go to a solo walk and enjoy a ride in a park, اکیلے یا وہ چل رہے ہیں, تو they actually get their dopamine level اور ان کا جو ہے نا وہ پلیجر ہارمون تب ریلیز ہوتے ہیں. لیکن دونوں کیسز میں ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ویسے آنیسٹلی بتاؤں کہ ہمیں نا اپنی پرسنالٹیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم ہیں کیسے اور ہماری کن کن ٹریٹس پہ وی کین لیوریج آن اینڈ وی کین اسٹرینتھن آر پرسنالٹیز تاکہ ہم بڑے بڑے کام کر سکیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بات جو ہو ہی رہی ہے کہ یہ جو دو ڈائمینشنز ہیں, از دیر اینی پرابلم بینگ این انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ؟ اگر یعنی ایک مثال, اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ یار اچھا میں انٹروورٹ ہوں, میرے اندر یہ ہو سکتا ہے یہ خامیاں ہوں, دیٹ پرسن شوڈ اس میں کوئی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو, یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی اسٹرینج بات بتاؤں, انٹرنیشنل کنٹرول آف ڈیزیز سینٹر جو ہے جس میں آپ کی ڈیزیز لسٹ ساری, اس میں انٹروورژن جو ہے نا دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ڈیزیز اینڈ اب نارمیلٹی. حالانکہ دیٹس ریئلی مطلب مے بی وہ میڈیکل ٹرمز میں اس کو کہہ دیتے ہیں فار ریکگنیشن پرپز کہ یہ بندہ انٹائی سوشل ہے, شاید اس لیے اس کو وہاں پہ رکھا گیا ہے. whereas practically I don't think there is an issue with this, لیکن دس از کیونکہ وہ انٹائی سوشل بیہیویئر ہے نا اس کا, کہ وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا زیادہ, وہ سولیٹیوڈ میں رہنا چاہتا ہے. تو دیٹس وائی دے ریکگنائز کہ یار this should be cured. ہاں نہیں, لیکن maybe the extreme end کے point of view سے اس میں لکھا ہو کہ بالکل, کیونکہ اصل میں at the end of the day ہم social beings ہیں اور ہر انسان کو اتنا اپنے آپ کو ضرور ڈیولپ کرنا چاہیے کہ کسی سچویشن میں انٹریکٹ کرنا آ جائے. اب ہم کیونکہ اللہ کی حدیث بھی ہے نا برو, اللہ کے نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو بالکل تنہا زندگی گزارتا ہے. سو اسلام کا جو ڈیمانڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہو, بالکل ان کی ہیلپ کی جائے. دونوں چیزیں نا دونوں لوگ کرتے ہیں. میں دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دونوں ایکسٹروورٹ بیہیویئر اور انٹروورٹ بیہیویئر دونوں چیزیں ایک پرسنالٹی کا حصہ ہو سکتی ہیں. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کمفرٹیبل کس میں زیادہ ہو اور کون سی چیز ایزیلی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کی ہیلپ کرنی ہے, کوئی نیا بندہ ہے, ٹھیک ہے, ایکسٹروورٹ کے لیے بڑا آسان ہوگا جا کے اس کی اپروچ کرنا, اس کو سے بات کرنا. انٹروورٹ ول اسٹرگل ٹو گیٹ ٹو دیٹ پرسن اینڈ آسک فار کہ یار آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے, تو اجر بھی خیر اسی حوالے سے ہے. آج میں فجر کے بعد نہ سوچ رہا تھا کہ انبیاء کیا تھے اور ہمارے رسول کون تھے, ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ چیز, دوسری چیز میں سوچا تھا کہ واٹ میکس گریٹ پرسنالٹیز. تو میں نے نا یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, دس از واٹ آئی واز تھنکنگ کہ جو لوگ بچپن میں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اور پھر حالات واقعات کی وجہ سے انٹروورٹ بن جاتے ہیں, یا جو بچپن میں انٹروورٹ ہوتے ہیں اور حالات واقعات کی وجہ سے ایکسٹروورٹ بن جاتے ہیں, جو جن کی پرسنالٹی میں شفٹ آتا ہے ان دیئر ٹینز اور کسی بھی لائف میں, ان میں دونوں چیزیں بڑی ہائیلی پائی جاتی ہیں, دونوں ٹریٹس, اور وہ دونوں کو نا کیش کر سکتے ہیں ٹریٹس کو جب ان کو موقع ملتا ہے. میں نے یہ پرسنلی اپنے جن لوگوں نے ہارڈ شپس دیکھی ہوتی ہیں آپ کے, میں کہتا ہوں جنہوں نے اپنی پرسنالٹی کو نا چینج کیا ہوتا ہے حالات کے ذریعے. نہیں اصل میں ویسے بھی اوور یہ بھی ریسرچز ہیں کہ جب آپ جیسے بندہ ینگ آپ ایج کرتے ہیں نا, تو یہ جتنی بھی ہم نے کافی ساری چیزیں بات کی نا جس میں ایکسٹروورژن بھی ہے, آپ تھوڑا تھوڑا آپ کی ایکسٹروورژن کم ہوتی ہے اوور دی ایئرز, آپ انٹروورژن کی طرف آتے ہیں جیسے بندہ بڑا ہوتا رہتا ہے. اچھا وہ اب آہستہ آہستہ سولیٹیوڈ کو پسند کرنا شروع کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ایک کانشیسنس کی ہم نے بات کی یا اوپننیس کی بات, اوپننیس ٹو ایکسپیرینس ایک چیز ہے کہ بندہ نئی چیز کے اوپر فوری طور پہ اس کو ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں, رسک لوں, ایڈونچرس ہوتا ہے. یہ بھی چیز ہے
جو آہستہ آہستہ ایج کے ساتھ کم ہوتی ہے. ہاں اوپننس ٹو نیو ایکسپیرینس. اچھا انبیاء کو اگر آپ دیکھیں آپ سبحان اللہ انبیاء کو اگر آپ دیکھیں تو انبیاء جو تھے نا حدیث میں آتا ہے کہ ایوری پروفٹ واز اے شیپرڈ. ٹھیک ہے, چرواہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا چرواہا تاکہ ان کو بہت ساری چیزیں سکھائی جائیں. نہ جو چرواہا ہوتا ہے نا وہ نمبر 1 ایک تو یعنی اپنی گیدرنگ کے ساتھ وہ دوستوں کے ساتھ نہیں بکریاں چلا رہا, وہ بکریاں لے کے اکیلا چلا گیا. ہی از اے لیڈر بیسیکلی, ہی از اے لیڈر. آئسولیشن نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 رسپانسبلٹی ڈالنا. ٹھیک ہے کہ دے ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی اینڈ بی ان چارج. نمبر 3 از انیشیٹو, پھر وہی لوگوں کے بیچ آ جانا. اب دیکھیں نا جو شیپرڈ ہے وہ بکریاں کبھی بھی اپنا کو نہیں بچائیں گی, وہ تو نیچے دیکھ کے جو ہے نا وہ تو بکریاں شیپس ہیں اور وہ گھاس کھا رہی ہیں. ہی ہیز ٹو بی ویجیلنٹ. کوئی شیر تو نہیں آ رہا, کوئی اٹیک تو نہیں آ رہا, اور ان سب کو ہانکنا اور چلانا تاکہ لیڈرشپ کوالٹیز اور ٹریٹس اس میں آئیں, اور خطرے کو اس سے پہلے کہ ان کی عوام دیکھے پہلے دیکھ لینا تاکہ میں وہ کروں. اور یہ جو چیز ہے نا یعنی میں سبحان اللہ سوچتا ہوں کہ انبیاء نے اکیلے وقت کیوں گزارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار احرام میں وقت کیوں گزارا. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت میں اکیلے وقت کیوں گزارا. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں وقت کیوں گزارا. موسیٰ علیہ السلام سے بندہ جو مر گیا ٹھیک ہے تو اتنا لمبا سفر اکیلے کیا اور بڑا یعنی تو اللہ تعالیٰ بھی نا میں سمجھتا ہوں انبیاء جو سارے نہیں ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں لیکن سم ہاؤ دے آر ایمبیورٹس, دے آر انٹروورٹس and they have some good qualities of extroverts as well. Yes. تو بیلنس ہونا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نا یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کسی صحابہ کی جس طرح کہ آپ کسی ایک طرف لین کر سکتے ہیں بٹ یو کانٹ بی ایٹ دی ایکسٹریم اینڈس ایدر وے. تو اپنے آپ کو کام کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک جو صحابہ کی اسپیشل پرسنالٹی اور ایون انبیاء کی بھی ہم اگر ان کو اسٹڈی کریں نا ہمیں لگے کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ورائٹی اس میں رکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری پرسنالٹی ایسی ہے میں فلانا کام بالکل نہیں کر سکتا, میں دین کا کام کر ہی نہیں سکتا, میرے لیے یہ چیز کرنا امپاسبل. ایسا نہیں. بالکل ہم ایون 4 جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں انہیں کو دیکھ لیں, ان چاروں میں آپ کو کچھ میں تو بہت اسٹارک ڈفرینسز نظر آئیں گے ان ٹرمز آف عمر بن خطاب اور عثمان. میں ہی سمجھتا ہوں جیسے آپ نے بات کی نا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو پرسنالٹی تھی یو نو دے ہیڈ ڈفرینسز ایز ویل. واٹ آئی فیل کہ اسلام جو ہے نا بڑا بیلنس ریلیجن ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ابو بکر ان کا یعنی کیا لقب ہے الصدیق, یعنی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ دعوت جس کے سامنے پہلے پیش کی نا ایوری بڈی واز ریلکٹنٹ ایکسیپٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ. یعنی جیسے ہی میں نے ان کے سامنے یہ پیغام دیا بالکل آپ نے سب نے تھوڑا سا ویٹ کیا تھوڑا سا توقف کیا, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی جو ہے ایکسیپٹ کر لیا, اس لیے ان کا جو ہے لقب صدیق آ گیا. اینڈ ان ہز پرسنالٹی یو نو ہی واز ہمبل, بڑے ہمبل تھے ان کی نیچر. اور اگر آپ ان کے آگے دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں ہی واز آئی تھنک یو نو پرسنالٹی وائز اگریسونیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہی واز یو نو آن اندر لیول. اس میں ایک بات ایڈ کریں, ہاں اس میں نا میں جب سورہ مریم کو دیکھتے ہیں نا ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کے ساتھ صدیق النبیہ کہا ہے اور 2 انبیاء کے ساتھ رسول النبیہ کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ادریس علیہ السلام کے ساتھ صدیق النبیہ, اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رسول النبیہ کا ہے. اینڈ دس از یہاں پہ قرآن میں فرسٹ ٹائم ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے صدیق النبیہ کی. ٹھیک ہے کیوں؟ اینڈ سبحان اللہ میں سن رہا تھا یعنی ایک مفسر کو, اللہ اکبر بیوٹیفل, ہی سیڈ کہ قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا سے جو نیک ہیں. اب انعمت علیہم کی ڈیفینیشن سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ درجے ہیں, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین. سب سے ٹاپ پہ نبی, پھر صدیق, پھر شہید اور صالحین. صالحین تو ہر جو نیک جس کا دل اچھا ہے وہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہم امت کے لیے نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا سلسلہ, رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا, لیکن نبی پہ. ناؤ ابو بکر صدیق کو اور ادریس علیہ السلام کو صدیق نبیہ کیوں کہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اسماعیل کو رسول نبیہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ابو بکر اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر تم عیسیٰ جیسے ہو, ایک حدیث میں آتا ہے. اچھا, یور پرسنالٹی ریزمبلز عیسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ کو کہا اور عمر کو کہا
کہ عمر یو ریزمبلز موسیٰ, جلالی مزاج. موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی آپ دیکھیں, وہ کوئی بھی غلط چیز کو دیکھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے. بالکل ایسا ہی. لڑائی ہو رہی ہے, مکہ مار دی اس بندے کو, ابھی تھک کے آ کے بیٹھے لمبے سفر کے بعد, یعنی اتنی حالت میں کہ انہوں نے بعد میں دعا کی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ٹھیک ہے, لیکن اس حالت میں بھی 2 خواتین کو دیکھا کھڑی ہوئی ہیں, couldn't stop, اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ تم کیوں کھڑی ہوئی, اور ہیلپ انیشیٹو ٹیکر تھے, ٹھیک ہے, فوراً سے. اور عمر بن خطاب بھی فوراً سے جلال میں آ جانا, فوراً سے کہا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں ایسی گردن اڑا دی ہوں, ٹھیک ہے, مختلف واقعات پہ آتا ہے. ایک صحابی سے غلطی بھی ہوگی, انہوں نے ایسے کر دیتا ہے. اس لیے صلی اللہ واز ڈفرنٹ. ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی عیسی علیہ السلام سے ملتی ہے, لیکن بھی حدیث میں آتا ہے. اب دیکھیں جو صدیق ہے نا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمام صحابہ نے رکا یا تھوڑا سا ویٹ کیا, کہ ابو بکر صدیق واز دا ون ہو ابرپٹلی ہی سیڈ, جیسے ایز اف ہی واز ویٹنگ, ایز اف کہ بندہ بیٹھا ہو اذان کی آواز آئے اور وضو کر کے بیٹھا ہو کہ میں نکل جاؤں. یعنی ان کے دل میں پہلے کوئی نہ کوئی یعنی یہ چیزیں چل رہی تھی, تھاٹس کہ I have to hearken to this message. Introverts have deep thinking process. وہ اکیلے میں تنہائی میں سوچتے ہیں, وہ غور و فکر اور تدبر کرنے والے بڑے ہوتے ہیں. وہ اکیلے میں نا solitude, and solitude is a place where geniuses live. ابھی اللہ کے نبی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ٹھیک ہے. قرآن میں کتنی جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سائڈ لوگوں سے, جب ان لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, دن میں آپ کے پاس بڑے کام ہیں, لیکن رات کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اکیلے میں تنہائی میں چلے جائیے, اکیلے ہو جائیے. سولیٹیوڈ کو اللہ نے نا پریفر کیا, اور اس لیے انبیاء سولیٹیوڈ میں بہت ٹائم گزارتے تھے, تہجد کا اسپیشلی. تو ابو بکر صدیق جو ہیں سبحان اللہ, اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں, they were thinkers. ابراہیم اسلام کی لائف پڑھ لیں, ساری زندگی اکیلے اور ہجرت میں گزار دی. بالکل. ابو بکر صدیق سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی اسلام پریزنٹ کیا, ویٹ ہی نہیں کیا, اسلام قبول کر لیا. اور اب عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں, اب دیکھیے آپ سبحان اللہ, ابو بکر صدیق نے ایسے اسلام قبول کیا, اور عمر بن خطاب ایکسٹروورٹ ہیں, 6 سال لگے ان کو. سبحان اللہ. حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ایکسٹروورٹ ہیں, 6 سال لگے انہیں. اور کیسے ایکٹیو کتنے زیادہ ہیں کہ شکار پہ نکلے ہوتے تھے, واپس آئے ایک دن اور لوگوں نے کہا آج تو حد ہی کر دی ابو جہل نے, کہ اللہ کے نبی اتنا ظلم کیا ہے کہ تمہارے بھانجے کے ساتھ بڑا کیا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی اس کی میرے بھانجے کے ساتھ, اور گیا اس کو مارا, اور سپورٹ میں اور ریئیکٹیو میں اپروچ میں کیا دیا, میں محمد پہ ایمان لاتا ہوں, جاؤ کیا کرتے ہو, اور اسلام قبول کر لیا انسٹنٹ, ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ ایون آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, اسماعیل علیہ السلام ہر ٹائم شکار پہ نکلے ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام 2 دفعہ ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں, گھر میں اسماعیل ملے ہی نہیں, ہی واز آؤٹ اور شکار. سو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو صدیق نبیہ کہا ہے, یعنی پرسنالٹیز کو ایک ون آف دی, وہ تو خیر بہت انٹروورٹس ہوتے ہیں. کون جو بائکرز نکلے رہتے ہیں گھر سے, وہ ایکسٹروورٹس ہیں کہ انٹروورٹس بائکرز رہتے ہیں, اگر کیونکہ شکار ماری جائے نا تو انٹروورٹس بیکاز اکیلے سفر سولو رائڈ کریں نا, وہ تو کارڈو کی وجہ برو کارڈو نے غلط کیا. ویسے میں بتا جو سولو رائڈ پسند کرتا ہے نا وہ انٹروورٹ ہے, جو سولو رائڈ پسند نہیں کرتا وہ ایکسٹروورٹ ہے. جو سولو رائڈ پسند نہیں, اب زیادہ نیچرل ہوتا ہے زیابی جو ہاں he rides solo exactly. Chandigarh anywhere on a solo ride. Exactly. But I cannot go. نہیں کر Even I push myself نا, میں کہتا ہوں یار میں یہاں پہ کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہوں. It's a very different spectrum. I am an introvert for sure, ٹھیک ہے, but I like riding with brothers. Yes. لیکن اس میں نا I don't like solo riding as much. یار اچھا نا اس پہ میں اسی پہ ٹوٹلی آپ نہیں کہہ سکتے. یہ حتمی فیصلہ کسی پرسنالٹی پہ نہ دینا کہ یہ ایسا ہی ہے. آئی تھنک یہ, اور پرسنالٹیز اوور دا ایئرس چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. یو نو پیپل ایکچولی میں ایک ٹین ایج میں ہو سکتا ہے کچھ اور 20s میں جا کے دے چینج دیئر پرسنالٹیز, ان کے ایکسپیرینسز شیپ کرتے ہیں. آپ کی پرسنالٹی چینج ہوئی بہت زیادہ. میں اسپیشلی میں تو خیر بہت سویئر قسم کا انٹروورٹ ایک اسٹیج پہ تھا, مطلب سوائے اپنے صرف سرکل فرینڈس کے نا, فیملی میں تو اور آگے پیچھے کوئی بات چیت ہی نہیں کرنی. چینج کیا ہوئے؟ چینج میرے انگلینڈ جانے سے بہت ہوا تھا. تو وہاں جا کے اب مجبوراً سب کام اپنے خود ہی کرنے, ہر چیز آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں سے. یو نو ٹو آپ نے بس میں جانا ہے, آپ نے چیزیں خریدنی ہے, دکاندار, یہ وہ آپ کے لوگوں سے انٹریکشن بہت بڑھتی. تو وہاں جا کے جب آٹومیٹکلی چیز کرنی پڑی تو وہ دیٹ کائنڈ آف چینج مائی پرسنالٹی اے لاٹ. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ایکسپیرینسز سے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. مطلب ٹل 7th 8th کلاس آئی واز اے بگ انٹروورٹ. ایون میں مجھے یاد ہے کہ جب میں کلاس میں فرسٹ ٹائم گیا تو ابا جی AQ پوسٹ ہوئے تھے آرمی کیٹ میں, تو لوگ نا رسپیکٹ کے لیے سارے کلاس فیلوز میں ملنے کے لیے آئے تھے.
میں نے میل تو لیا ان سے, لیکن آئی واز اباؤٹ ٹو برسٹ انٹو ٹیئرز کہ اتنے سارے مجھے لوگ کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں آنیسٹلی برو. اچھا ہاں آئی واز اے بگ, میں گھر سے باہر نکلنا, سنس میری بڑی بھی بہن تھی چھوٹی بھی بہن تھی, تو میں سینڈوچ ہوا ہوتا بہنوں کے بیچ میں, ٹھیک ہے, تو میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے ملنا. میں دبا ہوا تھا بہنوں کے نیچے, 2 بڑی بہنیں, 2 بڑی بہنیں نیچے دبا. اللہ اکبر, آپ تو پریشر میں ہوں گے. ہاں اتنی آپ لمبے ہو گئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میری جو پرسنالٹی چینج ہوئی 8th کلاس میں بہت زیادہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ دوست کچھ ایسے ملے, پلس رائڈنگ جوائن کی میں نے. اللہ کی وجہ سے نہیں کہ اپنے بچوں کو رائڈنگ سکھاؤ, کیونکہ رائڈنگ ٹیچز یو لیڈرشپ اسکلز, ٹیکنگ کنٹرول. اور اتنا بڑا بیسٹ ہے جو آپ سے 10 ٹائمز سائز میں بڑا ہے, 50 ٹائمز انرجی میں اور پاور میں زیادہ ہے. آپ اس کو کنٹرول کریں اور آپ نے اس کو رائٹ اور لیفٹ گھمانا ہے. سیم ٹائمز یو آر ایٹ دا فرنٹ اور پیچھے آپ کے 10 گھوڑے آ رہے ہیں, یعنی 10 رائڈرز آ رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ. اور پھر اس میں ایموشنل اسٹیبلٹی بھی آپ کو گھوڑ سواری سکھاتی ہے, بیکاز دا ہارس ایگزیکٹلی نوز کہ میرا رائڈر کیسا فیل کر رہا ہے. اگر اینشیس ہے, ڈرا ہوا ہے, تو وہ مستی کرتا ہے, وہ بک مارتا ہے اور پنگے لیتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. سو یو ہیو ٹو فیل اینڈ ایکٹ کانفیڈنٹ کہ میں تیرے پہ انچارج ہوں. سو مجھے نا ہارس رائڈنگ نے اور دوستوں نے پھر اور تب سے خراب کر دیا, برباد کر دیا. اب میں سولو رائڈ نہیں کر سکتا. نہیں ایکچولی میں اگر ہم اسلام کی بات کریں نا, ابھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے, ابھی آپ دیکھیں نا سبحان اللہ ان کی جو شخصیت بھی ہم نے ڈسکس کی ہے, لیکن دیر واز اے ٹائم کہ جب جو لوگ ہاں جی مانین جو زکوٰۃ ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, عمر رضی اللہ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ ابو بکر ابھی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, آلریڈی وی آر ان بہت سارے جو ہے وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا بعد میں ہم سالو کریں گے, ریزالو کریں گے. تو پھر کتنا زبردست ابو بکر کا سٹانس تھا کہ کہتے ہیں کہ میرے جیتے جی کیا دین میں تبدیلی آئے گی, ایبدل الدین وانا حی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر, اور عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے, دین میں آنے سے پہلے تو تم بڑے اسٹرانگ تھے اور اب تم جو ہے کمپرومائز, تمہارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہو گیا. ویسے اس چیز کا تعلق انٹروورژن سے بالکل واٹ آئی فیل, دیکھیں نا ایکچولی اسلام جو ہے نا, دیکھیں اسلام جو ہے نا, دیکھیں آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ, آپ نے وہ یو ہیو ٹو امبریس دیٹ, وہ سچویشن کو آپ نے امبریس کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ الحمد للہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الا یعلم من خلق, کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, جہاں پہ فار ایگزامپل ہم بہانہ نہیں کر سکتے, نہیں یار آئی ایم این انٹروورٹ, تو یار میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ہاں ان کو ایکسکیوز تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ویسے سوال بھی آتا ہے وہ ساتھ, اور بہت زیادہ ہے کہ میں انٹروورٹ ہوں, میں سوشلی بہت آکورڈ فیل کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور میں بالکل کسی سے بات نہیں کر سکتی یا کر سکتا, کیا کروں میں؟ اینی ٹپس؟ میرے خیال سے کہ پہلی تو بات ہے کہ پرسنالٹی ٹائپ اپنی اس کو ڈسکور ضرور کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اس کو پڑھنا چاہیے پورا کہ اس پرسنالٹی ٹائپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا کیا ہوتی ہیں, سو دیٹ یو آر ایبل ٹو شیپ دیم. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں آپ میں موجود ہوتی ہیں, آپ کمفرٹیبلی یا انکمفرٹیبلی ایک آپشن ڈفرینٹ اس کی چوائس میک کرتے ہو, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو سیٹل ان ٹو دیٹ سچویشن, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹریٹس آپ تھوڑے بہت ری شیپ بھی کر سکتے ہو. تو یو ہیو ٹو ورک آن یور ویکنیسز. اینڈ ہاؤ ٹو ورک آن, میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹروورٹس ہیں نا, دوز ہو ہیو ہارڈ ٹائم ان ٹاکنگ ٹو پیپل, دے شوڈ جسٹ گو آؤٹ, get out and practice it. Yeah, practice. ٹھیک ہے, and start with not talking first. Start with asking questions and listen to people attentively. کیونکہ جو it's very easy to listen to people and just don't be on a spotlight or a stage کہ start بولنا شروع کر دیں گے. Go to people, get out of your comfort zone and ask questions, because people love to talk and جو extroverts ہوتے ہیں and they want someone to listen. تو آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو پسند نہ کرتا ہو کہ مجھے سنے, لیکن آپ ان کو سنیں. I want to question کہ دیکھیں اگر تو آپ ایک نارمل سچویشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو پھر اس طرح کی باتیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ آپ نے بھی پہلے بات کی کہ بہت ساری دوسرے فیکٹرز جو ہے نا وہ ان چیزوں کے ساتھ اکثر جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے یہ کویشچن کیا نا کہ میں انٹروورٹ ہوں, تو اٹ از پاسبل کہ وہ بندہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کسی اور وجہ سے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں انٹروورٹ ہوں, حالانکہ اس کا پرابلم مین انٹروورژن نہیں ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ کس کی کچھ اور فیکٹرز کی بنا پہ وہ لو سیلف اسٹیم اور لو کانفیڈنس کا شکار ہے. مے بی فار ایگزامپل جو لوگ بہت زیادہ فلتھ میں انوالوڈ ہوتے ہیں, پورنوگرافی میں اور اس طرح کی چیزوں میں,
وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں, جھجک ہوتی ہے. بالکل ہاں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. ایکچولی میں ون نیڈس ٹو, کیوں پرسنالٹی میں میں نے شروع میں کہا کہ انٹروورٹ ایکسٹروورژن ایک اسپیکٹ ہے پرسنالٹی کا. پرسنالٹی کے بہت سارے اور اسپیکٹس ہیں, مطلب دیر ملٹیپل تھیریز ہیں, 5 بگ ٹریٹس تھیوری ہے, MBTI سوری, ہاں وہ ہے, اور بھی بہت ساری ہیں. آپ ان کو اسٹڈی کر کے پڑھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور ایون دین اٹس ویری کمپلیکس تھنگ. کیونکہ ایک میں ایگزامپل آپ کو دوں, اکثر لوگ جو ہیں پیپل ہو اسٹرگل, جو ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, دے اسٹرگل ٹو ایڈمٹ دیئر فالٹس اور چیزیں, اس کے پیچھے ایک اسپیکٹ انہوں نے کہا کہ دیر از اے ویری بگ چانس دیٹ پیپل ہو آر لائک دیٹ ہیو ویری لو سیلف ورتھ, دے ڈونٹ فیل کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے, اب اگر وہ بندہ سمجھ جائے میں اس کی وجہ سے خاموش ہو جاؤں میں, تو اس کا مطلب وہ انٹروورٹ نہیں ہے. ضروری نہیں کہ وہ انٹروورٹ ہو سکتا ہے, وہ لوگوں میں جا کے اس کو انرجی فیل ہوتی ہے, بٹ لوگوں میں جائے اگر کوئی اس کو ایکیوز کسی چیز کا کر دے, وہ فوراً ڈیفینسو ہو جائے یا خاموش. اچھا ڈیفینسونیس بھی بندہ 10 طریقے سے ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں اگلے کو نا فوری طور پہ کہیں گے تم غلط ہو, یا اکثر لٹرلی ایسا کوئی بڑا سا جھوٹ اس پہ الزام لگا دیں تاکہ اس سے وہ الزام اتر جائے. ناؤ ون نیڈس ٹو, جتنا آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے, پرسنالٹیز کو اسٹڈی کریں اپنے آپ, اینڈ بی آنیسٹ ود یور سیلف, اور اس کو اپنا اکیلے میں انالیسس کرنے میں کوئی حرج نہیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا اچھا یار میری پرسنالٹی کا یہ جو ٹریٹ ہے یا یہ جو ہے یہ مجھے ان سچویشن میں پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے, اور جنرلی یہ والی جو ہے اس سے الحمدللہ مجھے فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو جن چیزوں سے آپ کو اپنی زندگی میں فائدہ ہو رہا ہے ان پہ آپ ورک کریں, اس کو اسٹرینتھن کریں, اور جہاں جہاں آپ کی پرسنالٹی کے آپ کو لگ رہا ہے نا ویکنیسز ہیں, اینڈ اگین ہو سکتا ہے میرے پرسنالٹی میں جو ایک ویکنیس مجھے لگ رہا ہے نا وہ شاید بہت کہیں کبھی کبھار آتی ہو, اور وہ کسی اور کی پرسنالٹی میں وہ اس کی میجر ویکنیس جو اس کی لائف کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا. Some people they struggle to say sorry. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ they are not egoistic, some are, they have a fragile ego. yes exact, یہ they have, جس کی لو سیلف ورتھ ہے نا اس کی ایگو فریجائل ہے بیسیکلی. اب وہ اس کو ہے کہ اپنی اس کو فریجائل ایگو کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اپنی سیلف ورتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ڈیفینسو ہو رہا ہے, اور انسیکیور ہو جاتے ہیں وہ, مطلب اینڈ دیٹس وائی دے گیو ایکسکیوزز یا ایکسپلینیشنز کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا, میں تو ایسے کیا, میں نے ویسے کیا. ٹھیک ہے, کسی بلیم سچویشن پہ یا لوگ پہ ڈالنا شروع کر بات پہ کی جاتی ہے, آپ کو تو میں نے کہا نہیں, میں تو آپ کو بلیم کر نہیں رہا, ٹھیک ہے, یا کہہ نہیں رہی, ٹھیک ہے, تو وہ نا دے گیٹ انسیکیور. مجھے یہ بھی لگتا ہے تو ہاں اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے نا وہ گناہوں سے بھی ہے. یو نو گناہ کرنے سے آپ کی جو فطرت ہے نا, آپ کی فطرت, یو نو آپ اپنی نظروں میں تھوڑا سا گر جاتے ہو. یہ بھی ہے, جب آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہو نا تو آپ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایکسپیکٹ ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ برے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, کچھ لوگ گر جاتے ہیں, کچھ لوگ فار ایگزامپل کن کے بارے میں کوئی بات کیجیے نا کہ یار جھوٹ جو ہے نا, فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آنیسٹلی ہر بات میں نا میں سچ بول رہا ہوں, اور کیونکہ وہ پتہ ہے میں جھوٹ بول جاتا ہوں کبھی کبھی. ٹھیک ہے, جو لوگ بہت کہتے ہیں نا آنیسٹلی اگر سچی بات کروں تو پھر جو ہے نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ ملٹیپل فیکٹر جیسے آپ نے ایگزامپل دی, ہم نے, اور سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم ہونے کی بھی ملٹیپل ریزنز ہیں. مطلب لیک آف کانفیڈینس جو ہم کہتے ہیں, اکثر کمپیٹنس جو ہے, جو آپ نے بات کی نا, جو لوگ جو ایکسٹروورٹ ہونا چاہتے ہیں, یو نو سم ٹائمز دا مومنٹ یو بیکم کمپیٹنٹ, آپ کسی چیز میں علم حاصل کرتے ہیں, آپ خود ہی کانفیڈنس آپ کو اوپر آ جاتا ہے, اینڈ یو آر ایبل ٹو ٹاک ٹو, آپ 10 لوگوں کی گیدرنگ میں اگر آپ کے فیوریٹ ٹاپک آج, جیسے میں بچپن میں تھا, میں سوائے کرکٹ اور فٹ بال کے بارے میں کسی اور ٹاپک میں مجھے بات نہیں کی جاتی تھی, بیکاز ان کے بارے میں میرا نالج بہت تھا, مجھے اس پر آئی فیلٹ کانفیڈنٹ. ابھی بھی جیسی صحیح بات ہے, ابھی بھی ایسی ہے. تو وہ آپ آٹومیٹکلی اس میں بڑے کمفرٹیبل ہو جائے, آپ کھل کے بات کریں بغیر, کیونکہ نالج ہے. تو یہ چیزیں فیکٹر کرتی ہیں, تو اس لیے ہمیں اپنی پرسنالٹیز کے بارے میں اپنے اس میں جاننا. ساتھ الہام ہوا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے, تو کیا کرنا چاہیے, نہیں who should we look at, I mean کس کے جو ہے طرف دیکھا جائے. How come you're asking a question کہ کس کی طرف, جب آپ کے سامنے تو یہ ٹاپک ہم نے رکھا کیسے کہ ایکسٹروورٹ کے, ہم تینوں انٹروورٹس ہیں, تو ایکسٹروورٹ کیسے بنا جائے. ہاں ایسے کیسے بنا جائے. نہیں یار خیال سے اس بیس پہ نا لوگوں کو جج نہیں کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. آپ کو پتہ ہے بہت ساری کارپوریشنز یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ آپ کا یہ ٹیسٹ کرواتی ہیں پہلے, اور کہتی ہیں نہیں تم جو ہے نا اس پوزیشن کے لیے سوٹیبل نہیں ہو. نہیں دس شوڈنٹ بی ڈن. نہیں ایکچولی ہونا نہیں, ایک ایسپیکٹ ہونا کیسے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل نہیں دیکھیں, جب آپ نے کہا ہے نا کہ بہت سارے اور فیکٹرز بھی انسان کی لائف پہ اثر انداز ہوتے ہیں, نہیں تو اس کا ضروری مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی INFJ ہے تو وہ سرٹنلی ایسا ہی بہیو کرے گا اور وہ اس پوزیشن میں. وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیسٹ, اگر وہ 10 انہوں نے ایک پوزیشن اور 10 بندے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا اس میں اس ٹائپ کا پرسنالٹی والا بندہ ہمارے لیے موسٹ سوٹیبل ہے, تو وہ اس میں وہ کر سکتے ہیں. وہ آپ اس طرح جج نہیں کر رہے, ایک چلتے پھرتے جج نہیں کرنا چاہیے بندہ یہ ہے بس, اس سے میں نے فار ایگزامپل سیکنڈ ججنگ پیپل. نہیں میں کیا سمجھتا ہوں, جیسے دیکھیں
انٹروورٹس کی پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ نا اکیلے کام کرنا زیادہ پروڈکٹیوٹی دے پاتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن میں کوئی بھی ایسا کام ہے لیٹس سے گرافک ڈیزائننگ کا جس میں بندے نے اکیلے کام کرنا ہے, اس کو کسی کے ساتھ مل کے ایز اے گیدرنگ ٹیم ورک نہیں ہے, تو اس میں زیادہ پروڈکٹیوٹی دے گا. اب ایکسٹروورٹ کو اکیلے لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیں, وہ پھر بھی گپے شپے مارتا رہے گا, اچھا پرفارم نہیں کر سکے. رادر وہ ٹیم بلڈنگ میں زیادہ پرفارم کر سکے گا. فار ایگزامپل ایچ آر میں میٹنگز کرائی جائیں, ہاں ایچ آر میں جو ہے جیسے ہم کرتے ہیں اکیلے آؤٹ کم کوئی نہیں, اور جیسی کام کرنے والی کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. کون انٹروورٹ ہے؟ انٹروورٹ ڈھونڈو جلدی آنیسٹلی. تو ایکسٹروورٹس ویلی بیٹر ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں اپنی پرسنالٹی بتاؤں گا, آئی نیڈ پیپل ٹو برین اسٹارم. ٹھیک ہے, آئی جسٹ کانٹ. میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب میں تھنکنگ موڈ میں چلا جاتا ہوں, لیکن آئی ایکچولی ڈیولپ گڈ آئیڈیاز بائی ٹاکنگ ٹو پیپل. میں لوگوں سے اس لیے میں نا آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے لیے میٹنگ کال کرتا ہوں. اکیلے نہیں بیٹھ جاتا کہ یار اکیلے سوچتا ہوں کیا کریں گے, بیکاز اس طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں. اچھا آپ یہ لیکن اکیلے آپ آفٹر دا ڈسکشن آپ اکیلے سوچتے ہیں نا؟ ہاں آفٹر ڈسکشن یہ بڑا میجر ڈفرینس ہے. اکثر جو ہوتے ہیں جس طرح میں پہلے ایک اپنا پہلے سوچتا ہوں اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہوں, اور پھر میں سجیشنز لیتا ہوں. مطلب ڈسکشن میرا بھی دل کرتا ہے کہ بندہ ڈسکشن ہے, مشورہ کو لینا بھی چاہیے, لیکن یہ کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل بلینک ہو کے کہیں بندہ جائے. ہاں بلینک ہو گیا تو خیر آپ پکڑیں گے. اب آپ نہیں, یہاں پہ ایکچولی نا میں آپ کو بتاؤں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے مشورہ لینا ہی نہیں ہے, اور جو میرے دماغ میں ہے جو میں نے پلاننگ کیا ہے I'll work accordingly. اب اسلام کا کہتا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ وشاورہم فی الامر, یعنی صحابہ کرام سے ٹھیک ہے مشاورت کر لیں, ان سے آئیڈیاز لے لیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو جو اچھا لگتا ہے پھر چوز دیٹ بیسٹ آپشن, اور پھر اینڈ میں کیا کرنا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کی یعنی توکل تو مومنوں کو آخر کار جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا. ایون اسلام بھی نا آپ سے تھوڑا سا نا, میں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, واللہ آئی کین بی رانگ, لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے ہی واز این انٹروورٹ when it came. قرآن میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کھانا کھا لو ان کے پاس بیٹھ کے تو اٹھ جاؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہ حیا کرتے ہیں تم سے کہ تمہیں کہیں کہ بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ اے پرائیویٹ ٹائم ایز ویل. یس ہی واز ویری گڈ ایٹ ٹاکنگ ٹو پیپل, لوگوں سے انٹریکشن اور سارا دن ان کی تربیت کرنا, لیکن ہی نیڈیڈ سم ڈاؤن ٹائم, رائٹ. تو اسی لیے اسلام نا ذرا بیلنس کریٹ کرتا ہے. جو ایکسٹروورٹس ان کو انٹروورٹس بناتا ہے, مطلب ان کو کہتا ہے کہ تم نے نا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پہ اور قیامت کے دن میں یقین رکھتا ہے وہ یا تو خیر بولے یا چپ کر کے بیٹھے. یعنی ایکسٹروورٹ کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ تم ہر وقت نہ بولتے رہو. یعنی اسلام نے ہمیں یہ گائیڈنس دیا ہے کہ ان سچویشنز یو ہیو ٹو بی انٹروورٹ اینڈ ان سچویشنز یو ہیو ٹو بی این ایکسٹروورٹ. یہ بیلنس بیسکلی اسٹرائک کرنا از دا ایگزیکٹلی. جیسے آپ نے جو باتیں کی انٹروسپیکٹ کرنے والی, علیحدگی والی, ایٹ دا سیم ٹائم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یو ہیو ٹو گو آؤٹ, یو ہیو ٹو. اسی کے ساتھ نا مجھے ایک اسٹیٹمنٹ بڑی یاد آ رہی ہے. اب دیکھیں مائیکل ایچ ہارٹ جو ہیں, انہوں نے نا ٹاپ 100 کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. اب دیکھیں ہی ہمسیلف از اے کرسچن, اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رینک پہ رکھا اینڈ ہی کیپٹ ہم ان دا 3rd پوزیشن. ٹھیک ہے, فرسٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے ہیں. واٹ از دا ریزن ہی سیز, ہی آرگیوز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سیکولر دیکھا جائے نا ڈومین میں اور ریلیجیس ڈومین میں دیکھا جائے, ہی از دا سپریم سکسیزفل بینگ. یعنی اب سبحان اللہ, جیسے اللہ تعالیٰ کتنا یعنی زبردست آیت میں کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو جیسے آپ نے کہا کہ ایٹ ٹائمز جہاں پہ انٹروورژن آنی چاہیے وہ وہاں پہ وہ لمبی خاموشی اختیار کرو. سبحان اللہ. اب وہ جو آتے ہیں جب ایک وہ پہلوان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زمانے کے جو بڑے پہلوان تھا, اس نے للکارا کہ جی کون میرے ساتھ لڑائی کرے گا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے, ایک بار اس کو جو ہے گرایا. وہ کہتا ہے خیر ہو سکتا ہے میرے سے کوئی, میں نے سے شاید ہاں میں نے جو ہے نا ہاں ٹرائی بال دی تھی کہ میچ اسٹارٹ نہیں کرتا. سیکنڈ ٹائم اینڈ سبحان اللہ, یعنی پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ مسلم جو ہوتا ہے نا مسلمان, وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوتا ہے. اٹس اے پیکج. بات گھوم پھر کے نا جم پہ اور وزن اٹھانے پہ آ رہی ہے. میں آ رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کیا کیا لیکن یار انفارچونیٹلی پوڈ کاسٹ ختم ہونے لگا ہے, لیٹ آئی ہے. بس آپ کی بات سب پہنچ گیا, میسج مل گیا. خیر وہ جو ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے نا, رات کو بہت ایک دھماکے کی آواز سے مدینہ میں وچ واز انیوژل, رات کا اندھیرا تھا, اور آپ جب صحابہ نکلے ہیں اپنے چینج کر کے اور سارا بھی نکلے ہی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ دور سے, اور بارش اور طوفان والا موسم تھا,
دور سے ایک شخص ننگی گھوڑے کی پیٹھ پہ گھوڑے کو بھگاتا ہوا واپس مدینے کی طرف آ رہا ہے, اور جب قریب پہنچے تو دیکھا آپ سے سلام اور کہہ رہے ہیں جو جا کے سو جاؤ, جو ہے نا اٹس سیف. واٹ اے لیڈر. تو انٹروورٹ اگر ڈیڈیکیٹڈ ہو نا کاز کے لیے تو ہی کین بی اے ونڈرفل لیڈر. اور ایکسٹروورٹ تو خیر اس میں نیچرل بہت الحمدللہ اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں. لیکن آپ نے آج ساری تعریفیں انٹروورٹس کے لیے کی ہیں ویسے, مائنڈ یو. میں جان بوجھ کے کرنا چاہ رہا ہوں لیڈرشپ کے اوپر بھی انٹروورٹس کو نا وہ بلٹل کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. میں جو مطلب وہ کہتے ہیں ایکسٹروورٹس دے آر لیڈرز, دے رول دا ورلڈ اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ کمیونیکیشن اور سارا مسکنسیپشنز بھی ہے. تو میں اس لیے انٹروورٹس کی زیادہ یعنی ان کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری بھی زندگی ہے, آپ کی بات صرف میری نہیں. I think both are very beautiful personality types. Allah subhanahu wa ta'ala has created for different causes. Together they both make a very good society. بس بیلنس ٹرائی کرنا ہے. ایک ٹیم میں نا ہر قسم کے بندے چاہیے ہوتے ہیں. اگر سارے ایک ہی ایکسٹروورٹ اکٹھے ہو جائے جیسے دعوت بانٹوں میں تو تب بھی سونے کا کون پھر سب بولنے والے آ جائیں گے, سونے کا کون. ایگزیکٹلی. اور اگر سارے انٹروورٹ اکٹھے ہو جائے تب بھی شاید کام نہ. تو ایچ آر میں جو ہے نا یو نیڈ پیپل ہو ہیو فیلنگ ناٹ ججنگ ایٹیٹیوڈ, اس طرح کا وہ فیلنگز مطلب پریفر کرتے ہیں. سو ای این ایف پی ٹائپ کے لوگ, ٹھیک ہے, جیسے میں ہوں, ٹھیک ہے, جیسے کہ تو لیکن لوگوں کو نہیں پتہ یہ پی وغیرہ یہ ایم بی ٹی آئی کی جو پرسنالٹیز ہے, کسی نے سرچ کرنا تو یہ مائر برگس type indicator. You know, simple. Go to Google 16 personality website hai. Just take a few questions and find your personality type. Uske pura essay hai. Then read it out. اور اپنے اسپاؤزز کا بھی چیک کریں, اپنے گھر والوں کا بھی چیک کریں. ویسے یہ بڑا اچھا ہے کہ اپنی اسپاؤزز کا, اپنے گھر والوں کا, یہ سب کو کرنا چاہیے کہ جا کے نا 16 پرسنالٹی ٹائپس لکھیں اور جانیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے پیرنٹس ایسا کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں, میری وائف بہیو کیسا پک کرنا ہے. ایکچولی یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. آپ پرسنالٹی سمجھ کے نا آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اچھا یار بندہ کیوں ایسے کرتا ہے, ناؤ ہاؤ ڈو آئی ہینڈل اٹ. اپنی پرسنالٹی بھی سمجھ آئے گی, اس کی بھی سمجھ آئے گی, وہ ڈفرینسز بلکہ سے کم بھی ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے جا کے وائی سی شاپ پہ جائیں اور وائی سی کا مرچنڈائز پرچیز کریں. ہمیں وائی سی شاپ کی بھی یعنی وہ مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ڈیزائن ہے انٹروورٹ ایکسٹروورٹ ایک بنا دیں آپ. ای این کیا ان کا کیا ای این ایف پی, بس وہ ایک بنا دیں. اچھا میں پورا پاکستان لے لے گا. کیا بات ہے. آپ لوگوں کو اپنے وہ آنسر بھیج دوں گا نا سارے, تو آپ نے آئندہ سے نا مجھے ویسے ٹریٹ کرنا, ٹھیک ہے, دھیان سے ذرا. ٹھیک ہے, ورنہ مکہ ماریں گے آپ ہمیں. سو الحمد للہ مطلب بیلنسنگ اٹ آؤٹ اور اینڈنگ دس پوڈ کاسٹ الحمد للہ آن اے نوٹ کہ اگر تو آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ کو وہ احادیث اور وہ آیات پہ زیادہ یعنی رکھنا ہے کہ میں نے خیر کی بات کرنی ہے, صبر کرنا ہے, پیشنس اختیار کرنا ہے. یعنی دلیر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے, دلیر وہ جو اس کو کسی کو پیے. اور آپ انٹروورٹ ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک انیشیٹیوز, یو ہیو ٹو کیپٹلائز آن دا اپرچونیٹیز ان لائف. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے اپرچونیٹیز پھینک دیں گے جن کو اگر آپ نے کیش نہ کیا تو وہ بڑا خسارہ کا باعث بن جائیں گے. جیسے ایک صحابی جو کہ سبحان اللہ اسلام کے شروع کی دور کی بات ہے, پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, غالباً ابو سفیان ساتھ تھا, تو پوچھا کہ یار یہ کون لوگ ہیں؟ 3 لوگ گزرے. انہوں نے کہا ایک محمد ہیں, ایک علی بن ابی طالب ہیں جو بچے ہیں, اور ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو ان سے خاتون ہیں. تو کیا پیغام ہے ان کا؟ انہوں نے کہا یہ بات کرتے ہیں. تو اس کو نا ہلکی سی کلک کی کہ, لیکن اس نے کہا چھوڑ جانا دو, یو نو لیونگ دا اپرچونیٹی کہ کیا ریسرچ کروں میں, کیا بات کروں. کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے اسلام کو پڑھا اور دیکھا, پھر وہ اسلام قبول کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اور کیوں کہ یار اگر میں کاش اس اپرچونیٹی کو کیپٹلائز کر لیتا اور ذرا گھس جاتا اس چیز میں, انیشیٹیو لے لیتا, تو میں آج اسلام کا چوتھا مسلمان ہوتا, چوتھا یا پانچواں مسلمان ہوتا. ابو بکر صدیق بھی ان میں سے تھے. سو بات یہ کہ کیپٹلائز کریں اپرچونیٹیز کو. اور وہ جیسے وہ سابقت اوقاشہ والی جو حدیث ہے, اللہ کی بھی نکاح 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو اوقاشہ لگتا ہی ہے کہ وہ ایکسٹروورٹ تھے, فوراً سے انیشیٹو لیا ابرپٹ ڈیسیژن کہ رسول اللہ کیا میں ان میں سے ہوں گا؟ آپ نے کہا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, ان کو لیٹ خیال آیا رسول میں, نہیں کاشا تم سے سبقت لے گیا. سو بات یہ کہ آئی تھنک ہمیں اپنی پرسنالٹی کو پڑھنا چاہیے, جاننا چاہیے, اور پھر اسی لحاظ سے اسلامک ٹیچرز اپنے آپ پہ اپلائی کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کی بھی ڈفرنٹ صحابہ کو ڈفرنٹ موقع پہ ڈفرنٹ نصیحتیں کی. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے میں سب سے زیادہ کمی کوتاہی کیا ہے اور میں اس کو اپنی اصلاح کروں انشاءاللہ. بیسیکلی انٹروورژن جو ہے دیٹ از یور ٹائم ٹو گین دا علم and connect to Allah subhanahu wa ta'ala, and then when it's time to go out and do da'wah, that's the extrovert part. Exactly. سادہ الفاظ میں سمجھ آپ نے کر لی. and وہ جو دعا کا ٹائم ہے, be both. introverts
کے لیے دعا مانگنا شاید آسان ہے, ایکسٹروورٹس کے لیے شاید وہ جو پرائیویٹ ٹائم دعا مانگنا وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن دے ہیو ٹو اسپینڈ دیئر ٹائم کہ یار یہ میں نے آدھا گھنٹہ اکیلے گزارنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں بڑی فائدہ دیں گی. آئی ہوپ دس سیشن بینیفٹس الاٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی